سرکار والی سے پاک عظم اللہ ذکر. تو سرکار والی سے پاک نے بتایا کہ نجات کسی خاص نام والے فرقے سے نہیں ملتی. کیا بات. پہلے تو میں یہ پیش کرتا ہوا چلوں کہ چاہے سرکار کے زمانے میں یا اب ہر فرقے کے مولوی مفتی عالم فاضل ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہیں. تو ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے علماء سے یا اس سے پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ بھئی ہم حق پہ ہیں, ہم جنتی اور باقی جہنمی, ہم جنتی. ہر مولانا کوئی اہل حدیث کا ہو, وہابی کا ہو, بریلوی کا ہو, کسی کا بھی ہو. لیکن سرکار عالم پناہ سے دیکھیے فقیر کی کیا نگاہ ہے. سرکار عالم پناہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سے 70 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو سرکار والی سے پاک نے بتایا کہ نجات کسی خاص نام والے فرقے سے نہیں ملتی بلکہ دل کی صفائی سے ملتی ہے. جس انسان کے دل میں حسد, جلن, کینہ, نفرت نہیں وہ اللہ کا پسندیدہ ہے. اور جو حسد میں ڈوبا ہوا ہے چاہے ظاہری طور پر کسی بھی مذہبی گروہ کا ہو وہ حقیقت میں ان 72 فرقوں میں شامل. کیا بات ہے. عالم پناہ کی اس قول. اب ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہم وارثی ہیں, چشتی ہیں, صابری ہیں, نظامی ہیں, اشرفی ہیں, اور اپنے اپنے گربان میں ہاتھ جھانک کے تھوڑا دیکھیے کہ کتنا حسد ہے کہ نہیں ہے. کیا بات ہے. تو سرکار اس میں سب آگا. تو سرکار نے پھر اس میں ڈیٹیل دیا ہے کہ اس اور جو حسد میں ڈوبا ہوا ہے چاہے ظاہری طور پر کسی بھی مذہبی گروہ کا ہو وہ حقیقت میں ان 72 گمراہ فرقوں میں سے ہے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ حسد انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے اور دل کی پاکیزگی انسان کو نجات کے قریب کر دیتا ہے. حسد کا ابجدی عدد جو ہے وہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 ہر آدمی کے نام کا بھی ابجدی عدد نکل جائے گا. تو سرکار عالم پناہ نے جو بتایا کہ حسد سے کیا عدد آتے ہیں, ہے کے 8, سین کے 60, ہے کے 8, سین کے 60 اور دال کے 4, 60 اور 8 68 اور 4 72. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. قربان جاؤں. 8 60 4 72 یعنی ابتدا حسد 72. یہاں ایک نہایت لطیف روحانی ارشاد فرقوں میں گمراہ 72 ہے. عادات حسد کے بھی 72 ہے. جو حسد میں ہے وہ انہی 72 میں شامل ہو جاتا ہے اور جو حسد سے الگ رہا وہ نجات یافتہ ہے. اس طرح سرکار وارث پاک کا فرمان سے صاف ظاہر ہوتا ہے اصل گمراہی حسد ہے. اصل گمراہی حسد ہے اور اصل نجات پاک دل ہونا ہے. حسد انسان کو خود ہی جلا دیتا ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں تیرے اندر جلنے والی حسد کی آگ تجھے ہی جلاتی ہے, دشمن کو نہیں جلاتی. مولانا روم فرماتے ہیں تیرے اندر جلنے والی حسد کی آگ تجھے ہی جلاتی ہے اور دشمن کو نہیں جلاتی, چونکہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے. حاسد اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے. حاسد اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے اور کیونکہ وہ اندر ہی اندر
जल रहा होता है। पाक दिल ही अल्लाह के महबूब है। मौलाना रूम मजीद फरमाते हैं अपने दिल को पाक कर, क्योंकि पाक ही असल हकीकत तक पहुंचने का रास्ता है। सरकार वारिस फरमान से जाहिर होता है हसद इंसान को हिदायत से महरूम कर देता है। हसद दिल की रोशनी और ईमान दोनों को जला देता है। हसद करने वाला रास्ते से भटक जाता है और यही वजह है कि हसद को अब यदि में भी 72 रखा गया है ताकि इंसान समझ ले कि हसद गुमराही और असल दरवाजा है। गुमराही का असल दरवाजा है। जो हसद से बच गया वही निजात फातिहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब ये देख लीजिए कि हसद कितनी बड़ी बीमारी है इस वक्त में। कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है, चाहे मौलवी हजरात हो, खान हजरात हो, बिजनेसमैन हो, पीर साहब हो, बिला जुला के मतलब कि कोई बिजनेसमैन है, कोई कारीगर है, लेबर है, हर आदमी हसद में मुब्तला है अपने हिसाब से। तो हसद की बहुत बड़ी बीमारी है। सरकार शाह मुहिउद्दीन अहमद वारसी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, सरकार आलम बना की बारगाह में ये अर्ज करता हूँ कि सरकार हम सभी लोगों को हसद से और कीना ज़दावत से पाक और साफ रखे। आमीन। या वारिस वारिस अल्लाह वारिस। बहुत खूब, बहुत